بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہدایت بخشش کے قصیدہ نور کے اندر یہ خوبصورت شعر آپ نے خوبصورت شخصیت کے نام منسوب فرمایا ہے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں تو میں اس کا نکاح یکے بعد دیگرے تمہارے ساتھ کر دیتا۔ فرمایا کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات کس خوش نصیب کے بارے میں ہیں۔ ناظرین، یہ کلمات سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کا نامی اسم گرامی عثمان تھا، آپ کے والد گرامی کا نام عفان تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس سال کے 6 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ قریش کے معزز قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عبد مناف میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ابتدائے اسلام میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے ابتدائے اسلام ہی سے داعی اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے قبول فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق، ہر نبی کے لیے ایک رفیق جنت میں ساتھی ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ معزز مکرم پیکر شرم و حیا عثمان ابن عفان ہے۔ آپ کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ اکثر روزے سے رہا کرتے، رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑا سا آرام کر لیتے اور پھر ساری رات شب بیداری کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور آہوزاری میں گزارتے۔ خوف خدا اتنا، جب قبرستان جاتے تو قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی۔ سخاوت کو دیکھیے تو یہ عالم تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین اسلام کو سامان کی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ 100 اونٹ، دوسری بار 200، تیسری بار 300 اونٹوں کے دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن جب آپ عملاً وہ سامان لے کر آنے کی جب باری آئی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وعدہ تو 300 کا کیا تھا، لیکن جب لے کر حاضر ہوئے تو 950 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے، 50 گھوڑے، 1000 سونے کے سکے حضور کی خدمت میں آ کر پیش فرما دی، اور پھر اس کے بعد 10,000 سونے کے سکے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں آ کر پیش فرما دیے۔ اسی لیے آپ کو مجہز جیش العسرہ یعنی تنگی والے لشکر کے لیے آسانی اور سامان فراہم کرنے والا یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کو انتہائی ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا، آپ کا محاصرہ کیا گیا، اور آپ کے محاصرے کے دوران حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو آپ کی خدمت پر معمور فرمایا۔ ناظرین، بالآخر آپ کو باغیوں نے سن 35 ہجری 18 ذوالحج
کو ظالمانہ طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن شہید کر دیا، اور اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کریمہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی آیت کریمہ کے الفاظ پر آپ کے خون کے قطرے آپ کے گرے، اور وہ قرآن پاک آج بھی استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال مسند خلافت پر رہ کر ایک وسیع ترین علاقہ اور ایریے کو فتح کیا اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک 18 ذو الحج کو شہادت پائی۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، 18 ذو الحج آنے والی ہے، حضور کے صحابہ کو اپنی دعاؤں میں ایصال ثواب میں ضرور یاد کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو میں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دیتا، کیونکہ میں عثمان سے راضی ہوں، جس سے رسول اللہ راضی ہوں۔ یقیناً اگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ ہماری آخرت کے لیے ایک سستا سودا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کیجئے، اہل بیت کے ساتھ محبت کیجئے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔